کہتے ہیں ہم سے نہیں خاوند کی عزت ہوتی، ہم سے نہیں خاوند کی خدمت ہوتی، یہ کام ہم سے بھاری ہے۔ یہ میں بات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ آپ کے پاکستان میں اور دنیا میں 8 مارچ والے دن عالمی دن منایا جائے گا خواتین کا۔ آپ کے پاکستان میں پچھلے سال خواتین نکلی، این جی او نکالتے ہیں، کراچی میں بڑی خواتین جو ہے وہ نکلی۔ اتنی خواتین ہمارے گھروں سے نکالی کس طرح ان لوگوں نے، وہ بغاوت کرتی ہیں، لال لال کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لال لال رنگ لگایا ہوتا ہے اور لال لال کے نعرے لگا لی ہوتی ہیں کہ ہمیں آزادی دو، باپ سے آزادی دو، بھائی سے آزادی دو، بیٹے سے آزادی دو، خاوند سے آزادی دو، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے کپڑے خود استری کر لو، مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں تمہارے گھر میں رہ سکتی، میں نہیں تمہاری خواہشات پوری کر سکتی۔ گویا کہ وہ عورت کو ایک باندی کی طرح جو ہے وہ بنا کر ثابت کرتے ہیں، دیکھو عورت کے ساتھ کتنی زیادتی ہوگی، عورت صرف بچے پالتی رہتی ہے، عورت صرف کپڑے بناتی رہتی ہے، عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی رہے۔ یہ دماغوں کے اندر کیڑا ڈالا جاتا ہے۔ اسلام نے کہا تو نے اگر شادی کی ہے تو تیرے بندے کا، تیرے خاوند کا تیرے اوپر کوئی حق ہے، اتنا حق ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہے اگر کسی بندے کو پیپ نکلا ہے نا، پیپ زخم سے، وہ عورت اس پیپ کو چاٹ لے پھر بھی اپنے خاوند کا حق نہیں ادا کر سکتی، اتنا حق دیا ہے۔ اگر خاوند تیری خدمت کے اندر لگا ہوا ہے تو تو بھی کر۔ میں خدمت نہیں کر سکتی، کیا رسول اللہ کی بیٹی بیوی نہیں تھی کسی کی؟ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بیوی نہیں تھی کسی کی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں پانی اٹھا کر، مشکیں اٹھا کر، چکی چلا کر تھک جاتی، نشان پڑ گئے کندھوں پر، اللہ کے نبی کے پاس گئی، اپنے باپ کے پاس، اپنے والد گرامی کے پاس گئی، محمد رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ مجھے بھی کوئی خاوند دے، وہ مجھے بھی کوئی خادم دے دیں، خادم دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، خادم نہیں، جو تیرے پاس ہے نا اپنے خاوند کی عزت کر، اپنے خاوند کا جو ہے وہ کام کر، اور رات کو سوتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تیرے ویسے ہی جو ہے وہ تکلیفیں دور کر دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹی تو تھک جاتی ہے میں علی سے پوچھ لیتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ بیٹی کو بھی کہا کہ خدمت کر اپنے خاوند کی۔ کیا محمد رسول اللہ کی بیٹی سے بڑھ کر کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ یہ نکل ہی پڑے بار بار، بچوں کی پرورش نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے بتایا عورت اسلام نے تو ملکہ بنایا، اسلام نے تو تجھے مقام دیا، شہزادی بنایا، اور یہ جو نوکری کے جھانسے دیتے ہیں نا، جو عورت گھر سے نکلتی ہے، جو عورت جو ہے وہ نیم برہنہ لباس پہنتی ہے، ان کی مرضی کی وردی اور ان کی مرضی کا یونیفارم پہنتی ہے، اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تیار ہو کر بن سنور کر جا کر جو ہے وہ ریسپشن پر بیٹھتی ہے، کام کرتی ہے۔ اب تو کوئی دفتر ہی نہیں چلتا نا عورت کے پاس، سب سے پہلے انہوں نے عورت بٹھائی ہوتی ہے، وہ تیار ہو کر بن سنور کر جو ہے وہ گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ اور السلام علیکم وعلیکم السلام میٹھا میٹھا بولتی ہے، گاہک زیادہ آئیں گے، لوگ زیادہ آئیں گے، پیسے زیادہ بنیں گے، تیار ہو کر بیٹھتی ہے نا۔ یاد رکھو یہ فرینڈ لسٹ اور یہ دوست بنانا اور یہ گفتگو کرنا، بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنا، یہ ویلنٹائن ڈے آپ کے قریب سے نکلا ہے، جائے اٹھائیے انٹرنیٹ، ڈان نیوز کی خبر اب بھی چیک کر لیں، ویلنٹائن ڈے نے کیا گل کھلائے ہیں۔ آپ کا انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، جن لڑکیوں نے دوست بنائے، فرینڈز بنائے، ان کو کس طرح ٹشو پیپر کی طرح مردوں نے استعمال کیا، مسل کر پھینک دیا، اور بعد میں پیدا ہونے والے جو بچے ہیں اکثر نے ضائع کر دیے، اور جو بعد میں پیدا ہوئے وہ ایدی سینٹر کے اندر پل رہے ہیں۔ اور جب گھر سے ماں باپ نے تجھے عزت کے ساتھ رخصت کیا تو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور لاؤ مٹھائیاں لاؤ، اور لاؤ عزت کے ساتھ، بڑے مقام اور مرتبے کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ کہتے ہیں مٹھائیاں لاؤ، کوئی عقیقہ کر رہا ہے، کوئی مٹھائی بانٹ رہا ہے، اتنا پیار اور اتنی محبت، یہ ساری چیزیں اسلام نے جو ہمیں دی ہیں۔ شیطان تو انسان کو ننگا کرنے پر تلا ہوا ہے، شیطان نے تو حضرت آدم اور اماں حوا کے کپڑے اتروا دیے تھے، شیطان تو چاہتا ہے کہ تو ننگا ہو کر پھرے۔ یہ جتنے بھی جھانسے ہیں نا نوکری کے، یاد رکھیں بھیڑیے کبھی بھی بکریوں کے رکھوالے نہیں ہو سکتے۔ یہ بھیڑیے ہیں، ان کو صرف تمہارے جسم کے ساتھ غرض ہے، ان کو تمہارے حقوق کے ساتھ کوئی غرض نہیں۔ اگر ان کو حقوق کے ساتھ غرض ہو نا، ان کو فلسطین کی خواتین نظر نہیں آتی، اور خواتین نہیں ہیں فلسطین میں، اور کشمیر میں فلسطین میں عورتیں نہیں ہیں، یہ لیبیا میں، یہ عراق میں، یہ یمن میں، یہ جتنی جنگیں لی ہیں وہاں پر عورتیں نہیں ہیں، ان کو صرف حقوق نظر آتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اسلامی معاشرے کے خد و خال کو برباد کر دیں، تباہ کر دیں، تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ ان کا نسب ہی باقی نہ رہے۔ یہ بغاوت ہے۔